اور تیسرا پہننے کا کپڑا دینا. یہ اپنی حیثیت کے حساب سے دینا, لوگوں میں اچھا دکھنے کی وجہ سے خرچہ کر کو دے دینا. اب اس میں جو بھی اس کی غریبی حالت ہے, جتنا وہ کماتا ہے اسی حساب سے اسے روٹی دے گا, اسی حساب سے اسے پہنائے گا, اسی حساب سے اسے رکھے گا. قرضہ 3 لاکھ کا گھر بن سکتا ہے, پھر بھی 7 لاکھ روپے قرضہ لے کے بنایا, تو یہ 7 لاکھ روپے اسلام کی نظر میں غلط. 3 لاکھ روپے کے گھر میں کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں مثال سمجھ میں آنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. گھر بنانے کے واسطے کیا کرنا بولے ہمیں, سب سے پہلے کیا جگہ, زمین, اس کے بعد بنیاد مضبوط اور دیواریں, تیسری بات چھت, اس کے بعد اندر کے ٹائلس وغیرہ ہر چیز زیب و زینت کی اچھی دکھنا, اچھی دکھنا, اچھی دکھنا. شادی برات کے لوگ آئے تو وہ ہمارے خاندان میں عزت رکھنا, اچھے سے اچھی چیز رکھنا. اگر اچھے سے اچھا چیز نہیں رکھے تو بھی مثال سمجھ میں آ رہی, تم نہیں آ رہی. ٹائلس کے بنڈے نہیں بھائی, معمول بنڈے ہیں. ٹائلس کے بنڈے نہیں ہیں, معمول بنڈے ہیں, معمول ہے گھر. اب یہ مثال سمجھ میں ہی نا. سب سے پہلی بات ایسے اسلام میں نماز کے متعلق سے لے لیا جائے تو شرط جیسے وہاں زمین ہے, یہاں شرائط نماز ہے. گھر بنانے کے واسطے سب سے پہلی شرط کیا ہونا, کہ زمین ہونا. کیسا ہے جی, ویسے نماز میں سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے, شرائط نماز. شرائط نماز 6 ہیں. شرائط نماز کتنے ہیں, 6 ہیں. سب سے پہلے طہارت. طہارت بولے تو کیا, یہ نہیں, طہارت کے اصل معنی ہوتے ہیں پاک ہونا یا پاک کرنا یا پاکی کی چیز. اب مدرسے میں گئے تو ہم کو استاد کو کیا پوچھتے تھے, حافظ صاحب طہارت کو جا کر تو طہارت کو جا کر تو مطلب کیا ہے, تو کڈنی کو پاک کر کو آ. اس کا مطلب کیا ہے, کڈنی جو ہمارے اس سے بھری ہوئی ہے اس سے پاک کر کو آتوں کا مطلب ہے. طہارت بولے سب کے سب گوشت لے لیے, حقیقت میں وہ نہیں. طہارت پہلی بات کیا ہے, طہارت. طہارت میں کیا ہے, جسم کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا. نماز کے شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے طہارت. طہارت بولے تو جسم کا پاک, بدن کا پاک اور جگہ کا پاک, یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ستر عورت. غور سے سنو یہ لفظ کیا ہے, بولو میرے ساتھ, ستر عورت. ستر بولتے جگہ کو, عورت بولتے چھپانے کی. ستر بولے تو جگہ, ستر بولے تو جگہ, عورت بولے تو. ہمیں آج تک کیا سمجھے عورتوں کو, عورت بولے تو عورت سمجھ رہے ہیں, مگر یہاں سے مسئلہ معلوم. شرائط نماز اب چیپٹر نکالیں گے. پہلی شرط یہ طہارت, دوسری شرط میں ستر عورت کا بول کو ہے. ستر عورت سے مراد کیا ہے, پورے عورت. عورتیں کا مطلب نہیں, ستر عورت. ستر عورت وہ جگہ جو چھپانے کی ہے. اب اس کو ہمیں ذرا پھیلا کر پڑھیں گے, غور کر کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. ذرا خود کی وجہ سے ستر کو نکال ڈالیں گے بازو, کیا بچا وہاں, اور عورت بولے تو چھپانا. عورت کے معنی کیا ہے, چھپانا. چھپانا. اب یہاں کیا ہے, ستر عورت, چھپانے کی جگہ. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا کہ عورت کا دوسرا معنی چھپانے کے یعنی پردے کے ہے. پردے کے, عورت کا دوسرا معنی کیا ہے, پردے کے. اب یہاں ستر عورت کا دوسری شرط. اب اس میں غور کریں, یہاں پر 2 غلطیاں ہیں ہماری. ایک پہلی غلطی مرد حضرات جو کرتے ہیں, طہارت خانے میں جاتے, کوئی بھی مسجد میں جاؤ, مرد بابوں کے طہارت خانے میں وہاں جاتے, پہلے جو بیٹھے رہتے ہیں انسان, وہ اپنا سطر کھلا رکھ کر بیٹھے رہتے. ان کو باہر نکلنے کے بعد پوچھے کہ بھائی یہ تمہیں ایسا کہ تو سطر کھولنے کو بھائی کو طہارت کو بیٹھے تھے, بولے تو نہیں. ایک جمعہ کی تقریر میں سنا تھا, عالم صاحب کیا بولے, جینس پینٹ پہنے تو طہارت صحیح نہیں ہوتا, ایسا پورا فری سے بیٹھنے کے لیے تو ایسا کھول کو بیٹھنا والے کو بولے تھے. تو عالم صاحب بولے والے کو انہوں غلط معنی نکال لیا اس کا, انہوں جا کر طہارت خانے کی جگہ کو لیٹرین میں بیٹھے سکو بیٹھ گئے. غلط ہے کہ نہیں. وہ پہلی غلطی کیا ہے ہمارے اندر,
کہ طہارت خانے میں جا کر لیٹرین میں جیسا بیٹھنا چاہ رہی ویسا بیٹھ گئے تو پیچھے سے آنے والا اس کا سطر دیکھا. یہ سطر کو چھپانا ہمارے اوپر فرض تھا. یہ سطر کو جو جگہ کو چھپانا ہمارے اوپر فرض تھا. یہ سطر عورت بولے تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. تو اتنی حصے کی جگہ کو اگر کہیں ظاہر کرنا گناہ ہے, طہارت خانے میں ہو یا کہیں اور بھی ہو, جگہ کو ظاہر کرنا کیا ہے, گناہ ہے. تو یہاں پر گناہ ہو رہا انجانے میں, معلوم نہیں ہونا. ہمیں کیا سوچے, حافظ صاحب بولے طہارت سیدھا نہیں ہوتا, جینس پینٹ پہنے سو, ایسی حالت میں وہاں بڑھ گئے, مگر ہمارے انجانے میں کیا ہو رہا ہوا, گناہ ہو رہا. یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کی جگہ کوئی مرد حضرات بھی دیکھنا نہیں. اس پر ایک بات ثبوت کے طور پر بتا دو, اگر 40 برس کا کوئی کافر مسلمان بنے, انہیں ختنہ کرایا تھا کیا؟ نہیں کرایا تھا. 40 برس کے بعد انہیں مسلمان ہوا ہے, تو اب پوچھئے علماء کرام سے, کیا یہ ختنہ کرانا فرض ہے کہ سنت ہے؟ علماء کرام کیا بولتے ہیں, یہ سنت ہے. 40 برس کے بعد اسے ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں. اگر چاہ کا, اگر کوئی بیماری کا ڈر ہو, نازک مرحلہ ہو, ایسے وقت میں وہ کرا سکتا ہے تو کرا سکتا ہے, مگر اس پر فرض نہیں ہے. مسلمان بننے کے بعد اس پر فرض ہرگز نہیں ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے, یہ ختنہ کرانا سنت ہے. اب یہ ختنہ کے لیے جا کر بیٹھے گا تو انہیں سطر کو کھولنا پڑے گا. سطر کو کھولا تو بلکہ سطر کو چھپانا فرض ہے, تو گناہ سے بچنے کے لیے سنت کو ہٹا دیا جاتا. اسی لیے 40 برس کا اگر کوئی انسان کفر سے توبہ کر کے مسلمان بنتا ہے تو اسے لیے ختنہ کرانا اس کے لیے فرض نہیں بلکہ سنت ہے. چاہے تو وہ کرا سکتا ہے, نہیں تو ضرورت نہیں. یہ بات سمجھ میں آئے گی دلیل کے طور پر. اب عورتوں کے لیے آپ تمہیں لوگ جا کو باہر اپنے گھر والوں کو بولنا ہو تو میں بولو, تم بولتے نہیں بولتے, بات کیا ہے وہ بولو تو, گھر میں کوئی عورت ایسا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھ رہی جس کے اندر کے بال کا رنگ یا کپڑے کا رنگ یا جوڑے کا رنگ باہر دکھ رہا, تو ایسے دوپٹے پہن کر نماز پڑھنے والوں کی عورتیں کی نماز نہیں ہوتی. ایسی وہ اوڑھنی جال کی, جال والی اوڑھنی رہتی, پتلی اوڑھنی رہتی. ایسا بند کے عورتوں کیا کرتے, ہمارے گھر میں دیکھے نہیں ہے, دوپہر میں کھانا کھانے بیچتے کو عورتوں کو کام رہتے, پکا کو گیکا کو سب بوسو کی کرنے کو کیا کرتے, ہمیں کھانے بیچتے کو یا تو ہمیں کھانا نکال کو نماز کے واسطے ٹھہرتے. ہماری تمہاری نظر کب تو پڑے رہیں گی ہمارے گھر کی عورتوں پر کہ وہ دوپٹہ ایسا پہنے ہیں جو بہت باریک ہے, انہوں نہا دھو کو جو بال وغیرہ کھلا چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے گدوں کی باندھے سوئے, دونی کے اندر سے جو بال کی سیاہی ہے, کالا پن, وہ باہر نظر آ رہا ہمارے کو, تو اسے فوری طور پر روکیں گے. کیا بولیں گے, اس سے نماز نہیں ہوگی. اس کے اوپر پھر موٹا کوئی اور کپڑا ڈال دو, موٹی دونی ایسی اوڑھ لو جس سے تمہارے بال کا رنگ باہر نہ ظاہر ہو. بال کا رنگ نظر آ رہا, جوڑے کا رنگ نظر آ رہا, تو نماز کے نہیں ہوتی. دوسری شرط, پہلی شرط کیا تھی, طہارت, جگہ کا پاک, کپڑے کا پاک اور جسم کا پاک. دوسری شرط کیا تھی, سطر عورت, مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض, عورت کے لیے یاد رکھیں سر کے اوپر سے تلوے تک صرف 3 چیزیں, چہرہ, ہتھیلی اور پیر. چہرہ, ہتھیلی اور پیر کے علاوہ باقی سارا جسم عورت کا ڈھکنا فرض ہے, شرط ہے نماز میں. دوسری شرط ہوگی. اب تیسری شرط, استقبال قبلہ, قبلے کی طرف منہ ہونا شرائط نماز میں سے. اب ہمیں جنگل میں ہے یا کوئی بولنے والے نہیں ہے, ایسی جگہ پہنچ گئے جنگل میں, بکریاں چرانے والے بھی نہیں ہیں وہاں, ایسے وقت میں نماز کا وقت ہو گیا, ہمیں غور کرنا. ایک نشانی کیا ہے, سورج کو دیکھنا, سورج کہاں سے نکلا انداز دیکھنے کا اوپر, سمجھ میں نہیں آ رہا, سورج ہے, اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھنا. ہماری چھونی ادھر پڑ رہی, ادھر پڑ رہی, یا ادھر پڑ رہی یا ادھر پڑ رہی, ہماری چھولی کے حساب سے ہمیں قبلے کا رخ کا اندازہ لگا سکتے. اگر ہمیں کھڑے ہیں یہاں, سورج ہے, ہماری چھولی اگر سامنے پڑ رہی
سورج کب ہے؟ دوپہر کے وقت ہے، دوپہر کا وقت ڈھل گیا ہے. زوال سے پہلے کا ہے 10 بجے 11 بجے ہے، ظہر کا ٹائم ہے. تو ایسے وقت میں دیکھیں گے ہماری چھونی اگر ادھر گر رہی تو قبلہ ادھر ہی ہے. دوپہر کے بعد کا وقت ہے، چھونی ہماری ادھر آ رہی تب بھی قبلہ ادھر ہے. سورج ہی نہیں دکھ رہا، بادل آ کو ہے، اب کیا کرنا؟ ایسے وقت میں جہاں ہمارا دل جمے وہاں پر نماز پڑھ لیے. پڑھنے کو اٹھنے کے بعد جو وہاں دور سے دیکھے سر کھول کے دینا آپ کو، بھائی تمہیں کیا کرے؟ اب یہاں دور سے دیکھا میں نماز پڑھا میں قبلہ ادھر نہیں جی ادھر تھا، تمہاری نماز دیکھے گی، کرنے کی ضرورت نہیں. ایک اس ٹیمپو کو بتانے والا کون نہیں تھا. ایسے وقت میں تمہارے ذہن سے تمہیں فیصلہ کر کو قبلے کا سمت معلوم کرنے کو نماز شروع کرے تھے. نماز ختم ہونے کے بعد انہیں آپ کو بولا کیا آپ کو قبلہ ادھر نہیں تھا ادھر. تو مطلب کیا تمہیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نماز ہو گئی. استقبال قبلہ کی طرف سے بات ہو گئی. کتنے ہوئے آپ کو؟ پہلے کیا؟ طہارت، ستر عورت چھپانے کی جگہ. اس کے بعد استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہونا. پھر اس کے بعد وقت ہونا. کوئی بھی نماز، ظہر کی نماز پڑھ رہی فجر کی نیت کر سکتے ہیں، فجر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز کا ایک وقت ہے، اسی وقت میں وہ نماز پڑھنا یہ شرائط نماز میں سے چوتھی شرط ہے. ہر نماز کا وہ وقت میں وہ نماز پڑھنا. وقت کے حساب سے دیکھیں، مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے. آگے اس کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، وقت ہر نماز کا اسی وقت میں نماز ادا کریں گے. اب عصر کی نماز ہم پڑھ لیے، اور ایک بات یاد رکھیں، عصر اور مغرب کے درمیان میں فرض عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. ہاں قضائے عمری پڑھ سکتے، کوئی نفل نماز اب نہیں پڑھ سکتے. اب کے وقت میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے تو قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے. یہ بھی نفل کی بھی اجازت کب ہے تو لوگوں کو گمان نہیں ہونا. عصر کے فرض پڑھ لینے والے کے واسطے وہ بولوں سو خرچ، یہ جو قاعدہ بولا بھائی عصر کی نماز فرض ادا کر دیا اس کے واسطے مغرب تک انہیں نفل بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. قضا پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد نیت، کیا بولیے؟ نیت. اب یہاں سے آنکھوں میں لوگ اٹک جاتے ہیں. نیت کے اوپر غور کریں تو نہ معلوم ہوتا. گھر سے نکلے کیا واسطے نکلے؟ نماز پڑھنے کے واسطے نکلے. کیا ہے تمہاری نیت؟ کیا ہے؟ کہیں کو جانے گھر سے نماز، یہ نیت ہو گئی تمہاری. کیا ہوگی؟ نیت ہوگی. مسجد میں آئے چپل چھوڑے وضو بنائے، یہ بھی نیت ہوگی. مسجد کے اندر داخل ہوئے مصلی پر کھڑے، یہ بھی نیت ہوگی. اب ہمارے لوگوں کے اندر غلطی کیا ہے بولے تو امام صاحب بیٹھے ہوئے پیچھے مصلی کو ادنا بیٹھے سوئے، مؤذن صاحب کیا کرے؟ اقامت کرے. اقامت ہونے کے بعد اٹھ کو ٹھہرے ہم لوگ سب کے سب، امام صاحب بھی کھڑے ہمیں بھی کھڑے. کھڑنے کے بعد کیا ہو رہا؟ امام صاحب تھوڑا وقفہ دیتے، لا الہ الا اللہ کا اقامت ہو گئی. تو اس کے بعد تھوڑا وقت نیت کر لینے کا. اس کے بعد دل میں نیت کرنے کو کیا ہوتی ہے؟ امام صاحب اللہ اکبر کرتے. تمہیں دیکھے نہیں گے ہماری مسجدوں میں غلطی کیا ہو رہی، سب لوگ کو پہلی مجلس میں بیٹھے رہتے، اقامت کہتے وہ بھی سامنے رہتے، حیا علی الفلاح کے اوپر بھی ان کو ٹھہرتے، مگر امام کے ساتھ تکبیر کے ساتھ اپنی تکبیر کو ملاتے نہیں. وہ ہمارے اندر غلطی چل رہی. کیا کرنی ہے بولے تو نہیں حضرت میں آیا ٹھہرا تھا، اٹھا ختم ہوا امام صاحب اللہ اکبر بولے، میں ابھی نیت کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا بھائی؟ نیت کر رہا تھا. نیت کی میں نے ظہر کے 4 رکعت ایسا ہاتھ منہ بھرنے کو فرسٹ اسٹارٹنگ کھڑے رہتے، رکعت نہیں بنے بھی ہاتھ منہ بھرنے کو پوری نیت کر کو، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بنتے جب تک امام صاحب قرات شروع کر دیتے ہو. یہ ہمارے اندر غلطی ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا پہلی صف میں جو چیز ہمارے بازو بازو والے کو دیکھے تو معلوم ہونے کا دیکھے پھر بھی دیکھے نہیں دیکھے. یہ غلطی ہمارے اندر ہو رہی. اصل کیا ہے بولے تو پہلی صف میں کھڑنے والے انسان کو گھر سے نکل کر مسجد میں آنا کی نیت ہے. اصل میں زبان سے کہنا مستحب تھا. یہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے تو در پر ہاتھ باندھ لینے کا کیا ہوتا ہے؟ امام کے پیچھے شروع سے تکبیر تحریمہ سے اقتدا ہو جاتی ہوتی. وہاں غلطی ہو رہی ہماری. لیٹ کرتے امام صاحب قرات ختم شروع کرنے کے بعد انہوں
रकात भरते। अब रकात भरते क्या पढ़ते हैं? सना। अब सना पढ़ना क्या है? तो सुन्नत है। सना पढ़ना क्या है? सुन्नत है। इमाम साहब की खिरात सुनना वाजिब था। इमाम साहब खिरात शुरू करे, जो कुरान पढ़ना वो कुरान सुनना वाजिब था। ये सुन्नत, ये क्या है? सना पढ़ना। हमारे अंदर गलती क्या है? शैतान क्या कर दे रहा? सुन्नत के ऊपर ख्याल ला के वाजिब तय करा दे रहा, वाजिब से दूर करा। इसलिए क्या करना है? अल्लाहु अकबर, जुबान से नियत जोर से बोलने की जरूरत भी नहीं, जुबान से आहिस्ते बोलने की जरूरत नहीं है। सीधे कानों तक हम देंगे, इंशाअल्लाह हमारी नमाज हो जाएगी। पक्के इरादे का नाम ही नियत, वो नियत होगी। उसके बाद तकबीर तहरीमा। उसके बाद क्या है बोलो? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा किसे बोलते हैं? तो मोटे अंदाज में हर वो काम जो गैर नमाज में जायज था, जैसे मिसाल के तौर पर अस्सलाम वालेकुम, क्या जवाब देना? वालेकुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बोला नहीं बोला? अगर कौन तो इंतकाल हो गया तो बोलते दुनिया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलना है नहीं। जमाई आई अस्तगफिरुल्लाह बोलो, जमाई आई तो क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। मिसाल के तौर पर बोलो, बोलने की बात भी है, मगर इशारा बोलो। जमाई आई तो अस्तगफिरुल्लाह, सलाम जवाब। उसके बाद कोई इंतकाल हुआ तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें हमें करते नहीं करते हैं? अल्लाहु अकबर बोलने के बाद से सलाम फेरने तक ये सारी जायज चीजें, सवाब के काम भी हराम हो जाना। जैसे नमाज में कोई हमें रकात भर को नमाज पढ़ रही, कोई तो सलाम वालेकुम को तो मस्जिद में दाखिल करे, दाखिल होने के बाद हमें नमाज में ऐसे सलाम क्या हुई लेट करने को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर बोले तो नमाज नहीं है। हमें ठहर को है नमाज में बाजू वाला बंदी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह वाला ठीक है सलाम, बाजू वाला जवाब भी दे दिया। ये बात के ऊपर तुम्हें हंसना बोल को बोलूंगा, समझ में आता। 3 जने थे, कितने जने थे? 3 जने ऐसे जंगल में क्या बैठा है, क्या पार्टी करने का से बाहर गए, मच्छी पकड़ने का से, मच्छा पकड़ने का से, नमाज करते मुबारक चले नमाज पढ़ने जाएंगे बोले। 3 जने क्या करा, तू जा मैं हाथ में जा। एक जना उधर से उसको रेडी होकर नमाज पढ़ने के शुरू करने से पहले आया, एक जना और एक जना दोस्त का आप लोग क्या कर रहे हैं? मच्छा पकड़ने आए थे, नमाज का टाइम हुआ, ऐसा क्या? मैं भी वजू बनाने का ठहरो मैं आता हूँ गया। इतने में क्या हुआ मालूम? आया सोना मालूम नहीं तो क्या क्या चला सोना, कितने मच्छा पकड़ने से मालूम नहीं था। नमाज में आकर ठहरने के बाद इमाम साहब रकात पढ़ को हमको नमाज पढ़ा रही, पीछे ठहरे वाले चौथा आदमी आपको कोई नहीं मालूम, बाजू बाजू पूछा मच्छा आ गया, मच्छा कितने पकड़े जाएगा? दूसरा आदमी क्या बोला? नमाज में बात नहीं करना गया, नमाज में बात नहीं करना। तीसरा तू बात क्या तो गया। अब बचे कौन बात? बच्चे से बोल इमाम साहब कितने जने बचे? इमाम साहब बचे। इमाम साहब 21 बचे ले बागत हमें सोचे तो इमाम साहब भी फर्क को क्या बोले थे? अल्लाह का फजल है मैं बात नहीं करा गया। ऐसा हो जाना हमारा मामला। हमें यहाँ ऐसा जो बोलो ना, ये हमारे अंदर नमाज के अंदर फर्क आपको हमें क्या करती है? नमाज की रकात में फौरी तौर पर हमें जमा होकर शरीक होना था, वहां हमें नहीं हो रही। कौन तो एक दिन आपको ठीक है तो आजकल का तो क्या मेरे साथ 1 से 2 बार ऐसा हुआ, तरावी पढ़ा रहा हूं मैं, वो भी खेड़े में पढ़ा रही, कितने जने आते 4-5 जने रहते पीछे, वो भी लेट पीछे रहती, छौनी सामने रहती हो। यहाँ लोटा है उसके ऊपर क्या भी है, गिलास बाजू में रखो आधा पानी, ये बाजू में रखो गिलास। मदान साहब का तो एक दिन आए, उन आपको क्या करे, गिलास खाली ही पड़ी होगा तो 2 जने नमाज पढ़ रही पीछे, मैं इमाम बना सोलह साहब पीछे से मदान साहब आपको क्या करे, गिलास खुली है ना आ गए तो रकात बंद नहीं थे, सीधा ऐसे गिलास उठा कर अवंती करे, आधा गिलास पानी है उसमें क्या हुआ, अवंती करते जो पानी पूरा फैल कर नीचे गिरते, इन्हें पीछे खड़ा सोचा इतने कुछ कहता हो रहा है, मतलब हमारे क्या हो रहा है, मजा हो गया, मस्जिद में क्या हो गया, मजा हो गया, कुछ आप
اب انہیں چیس کون کیا سوالا یوں کرا نماز میں یہاں ٹھیک کرا ایسے چل رہی ہے میرے ساتھ چلا سے دیکھا سنا اب ایسی حالت میں غور کر کو دیکھو ہمارے مسلمانوں کے اندر ہر جمعہ میں تقریر ایسا کرو تو بولے تو امام صاحب کو نکال پڑتے ایک کو بولو امام صاحب محرم آیا تو امام حسین کے بارے میں بولو سفر کا مہینہ آیا تو سفر کے مہینے میں سفر کرنا کیا نہیں کرنا حضور علیہ السلام بیمار ہوئے تھے کیا نہیں ہوئے تھے وہ بارے میں بیان کرنا اپنے جمعہ کو تمہیں دوسرے بابا بولنے کی عادت پھر اس کے بعد کیا ہے میلاد کا مہینہ آیا آدھی میلاد کے بارے میں بولنا حضور کے شان میں بولنا اس کے بعد دستگیر وہ مہینے میں غوث پاک کے چاند کے 15 تاریخ کو کیا کرنا شب برات کے بارے میں بولنا شعبان اب یہ ختم ہوا رہتا پھر رمضان کے استقبال رمضان کے بارے میں بیان کرنا رہتے سو 4 جمعہ اس میں ملتا سو اس کو 5 منٹ اس میں عالم صاحب سو بولو گے تو کہاں سے بولتے اب رمضان میں تو تمہارا تو عالم ہے شروعات میں نیت کے بارے میں بولنے کا رہتا روزے کے بارے میں بولنے کا رہتا مکروہات کے روزے کے بارے میں بولنا روزہ کون سی چیز پورا رمضان پورا سیزن ویسا چل جاتا رمضان ختم ہوا بعد شوال کے مہینے میں آئے گا بولتے پھر شوال کے پہلے جمعے میں شوال کے 6 روزے کے بارے میں بولنا پڑتا پورا شوال ہو جاتا پورے مہینے کے 12 مہینے کیا ہے میچ فکس ہے یہاں ایسے ٹیمپو ایسے ہمیں شرائط نماز فرائض نماز بولنے پڑے تو متولی صاحب کیا بولتے امام صاحب تمہیں ہنا کرے یا نہ کرے اس کے واسطے یہ چیز تیسرا استقبال قبلہ چوتھا وقت پانچواں نیت چھٹا تکبیر تحریمہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین